اسی حال پر رہنا ہے، اللہ کی رضا کے اوپر ہماری رضا ہے۔ تو رب فرماتا ہے میرے فرشتے گواہ ہو جا کہ جو بیماری کی وجہ سے اس کے خون میں خرابی آئی ہے اس سے بہتر خون عطا کروں گا، اور جو اس کے گوشت میں خرابی آئی ہے بیماریوں کی وجہ سے اس سے اچھا گوشت عطا کروں گا۔ اے میرے فرشتے گواہ ہو جا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور اسے جنت عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان خواجہ غریب نواز قاری وسیع شیخ صاحب قبلہ۔ اس نے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے بیماری پریشانی سے۔ یہ ساری بیماریاں پریشانیاں آتی ہیں اور آ کر چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بندے کو بس ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فساد میں فرشتے کو کہتا ہے فرشتے میں نے اس کو جلد شفا بھی عطا کر دیا، جلد شفا بھی عطا کر دیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کو ہم نے دکھایا اس نے ہمیں صحیح کر دیا۔ ڈاکٹر کوئی صحیح نہیں کرتا ہے، یہ ڈاکٹر حکیم تو ذریعہ بنتے ہیں۔ شفا کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ اللہ جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے، جسے چاہے صحت دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ جسے چاہتا ہے بہت سارا بڑا مکان دیتا ہے، اور کسی کو اتنی بھی جگہ نصیب نہیں ہے کہ ایک چارپائی کا سایہ بھی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے ملک کا بادشاہت عطا فرما دیتا ہے، سارا ملک اسی کا ہے، کسی کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے۔ ملک کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے بادشاہت۔ اور جن کو بادشاہت ملی اور جنہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور جن کو بادشاہت ملی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ ظالموں نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، تو وہ کیا ہو گئے؟ وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے نیست و نابود ہوتے رہیں گے۔ وقت کی حکومت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے بڑے بڑے ظالم دنیا میں آئے اور چلے گئے، ایک دن انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایسے جائیں گے کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ محترم سامعین اکرام، میں اس لیے بدنام ہوں کہ میں صاف کہہ دیتا ہوں، ہاں میں چاہیں تھانے کے برابر میں مفتی اکرام کے ہمارے مسجد ہو تو وہیں پر بھی میں نے اسی طریقے سے گرم تقریر کر دی تھی، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ آؤ میرے اسلامی بھائیو، قربان چلے جائیے گا تو یہ ظالم بھی مٹیں گے ایک دن، اور جلد مٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی ظالم کی رسی ڈھیلی ہے، کیا سمجھنا ہے؟ یہ جس دن اللہ تعالیٰ کو جلال آئے گا اس کے قہر کی بجلی انہیں جلا کر راکھ کر کے چلی جائے گی۔ تو یہ نمرود ظالم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت کی، مشرق سے لے کر مغرب تک، اتر سے لے کر دکھن تک حکومت ہی حکومت ہے کہ اگر اپنی زمین میں تیز سواری کے ذریعے بھی چلے نمرود تو سورج غروب ہو جائے اور اس کی حکومت کا زمین ختم نہ ہو۔ ظالم کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرتا، بجائے عبادت کرنے کے لیے کیا کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو، میرے آگے سجدہ کرو۔ اور اپنے پاس مارے ڈر کے نجومیوں اور کاہنوں کو رکھتا تھا۔ یہ نجومی، یہ کاہن، یہ جادوگر، یہ اس کے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ نکلا اور اس ستارے کی روشنی اتنی بڑھی کہ سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ گئی۔ تو کہنے لگا، پریشان ہو گیا، پوری رات نیند نہیں آئی۔ صبح جب دربار میں آیا تو نجومی کاہن، اس کے غلام، اس کے چاہنے والے چاپلوس چمچے موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہے شہنشاہ ہے بادشاہ، کیا بات ہے؟ چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، پریشان نظر آ رہے ہو۔ تو کہا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ستارہ آسمان پہ چمکا ہے، اس کی روشنی اتنی بڑی کہ سورج اور چاند کی روشنی کم پڑ گئی ہے اس کے سامنے۔ تو کہنے لگے کہ ہم ابھی چال کا حساب لگاتے ہیں، تاروں کا حساب لگایا، اپنے نجوم کے اعتبار سے جادوگروں نے اپنے علم کے اعتبار سے فیصلہ دیا کہ بادشاہ اس سال تمہارے ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تمہارے جو ہے حکومت کی زوال کا سبب بنے گا، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی اور یہاں زمین پر ایک دین چلے گا جو دین اسلام ہے، جو دین الہی ہے، اسی کا چرچا ہوگا، تمہارا دین بدل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے اعلان کرا دیا ظالم نے کہ ابھی اعلان کر دو کہ جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے ماں باپ کے ہاتھ میں دے دیے۔ اللہ
ظلم دیکھیں ڈرتے ہیں نا ہم ڈر رہے ہیں نا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا. اس سے بڑھ کر ابھی اتنا ظلم ہمارے اوپر نہیں ہوا ہے جو نمرود نے کیا ہے کہ جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا 2 ٹکڑے کر کے ماں باپ کے ہاتھ میں دے دیے جاتے تھے, اور اگلا فرمان جاری ہوتا ہے کیا کہ آج کے بعد کوئی شادی شدہ انسان اپنی بیوی کے پاس سوئے گا نہیں, نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری, یعنی اب کوئی ملاقات ہی نہیں کرے گا تو بچے ہی پیدا نہیں ہوں گے. آج کے بعد یہ اعلان کرا دیا جاتا. انہی دنوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی والدہ کے شکم اطہر میں پل رہے ہیں, اور جب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت قاری تنظیم اشرف صاحب قبلہ. جب ولادت کا وقت قریب آیا, درد ذہ ڈیلیوری کا پین شروع ہوا, تو آپ پریشان ہوئے اور آپ اپنے مکان سے نکل کر جنگلوں کو پار کرتے ہوئے پہاڑیوں میں پہنچی, اور پہاڑیوں میں جا کر ایک حسین و جمیل خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جس کو دنیا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے. پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جا کر پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. کسی کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے, دوستوں احباب کو فون کر دیے جاتے ہیں, رشتہ داروں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ بیٹا آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ خوش بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ میں آنسو بھی جاری ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالم نمرود کے سپاہی یہاں تک آ جائیں اور وہ میرے بیٹے کو دیکھ کر میرے ہاتھ میں 2 ٹکڑے دے کر کے چلے جائیں. اس لیے پریشان ہیں, رات بھر اپنے بچے کے پاس رہیں اور اب صبح ہونے سے پہلے وہاں سے واپس آ رہی ہیں, کیونکہ ڈر ہے کوئی محلے کی ڈائن عورت نہ دیکھ لے. آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو چرچا یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بھی مخبر ہو گئیں. تو یہ آپ پتا چلا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے, پہلے ہی سے یہ کام ہوتا رہا ہے. تو وہ سوچ رہی ہیں کہ کہیں محلے کی کوئی ایسی ڈائن نہ دیکھ لے مخبر کہ وہ جا کے خبر کر دے کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں, تارک کی بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہو چکا ہے, اور پھر فوجی آئے, پولیس والے آئے, میرے ساتھ ظلم ہو جائے. اس لیے آ گئی اپنے گھر کو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے کا کیا کریں, تو بچے کو پہاڑ کی گھاٹیوں میں ہی چھوڑ آتی ہیں, اور وہیں پر چھوڑ کر رب کے سپرد کر کے آ جاتی ہے کہ یا اللہ یہ تیرے سپرد ہے. ادھر دل میں یہ خوف اٹھتا ہے کہ تو اللہ کی بندی جا تو رہی ہے, یہ جنگلوں سے نکل کر پہاڑوں میں اگر جانور آ گئے, شیر, لومڑی, بھیڑیا کوئی بھی آ سکتا ہے, تیرے بچے کو منہ کا نوالا بنا کر چلا جائے گا. ایک رات کا بچہ ہے, کوئی نہیں ہے پاس, کیا کر رہی ہے؟ لیکن ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا کہ رب کے سپرد کر کے جا رہی ہوں تو کچھ ہونے والا نہیں, کچھ نہیں ہوگا. رب کے سپرد کر کے آ گئیں, اور آنے کے بعد پھر اپنے گھر رہی پورا دن, اور یہ طریقہ اختیار کیا کہ روزانہ جب رات ہو جاتی, اندھیرا چھاتا, تو پہنچ جاتی پہاڑوں کی گھاٹیوں میں, اپنے بچے کو رات بھر دودھ پلاتی, صبح ہونے سے پہلے گھر آ جاتی. ابراہیم علیہ السلام پلتے رہے. میرے اسلامی بھائیوں, سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور اپنے گھر آئے تو انہوں نے گھر کی حالت غیر دیکھی, محلے کی حالت غیر دیکھی. کیا کہ سارے کے سارے لوگ جب رات کو تارے چمکے تو جھک گئے سب کہ کیا ہو رہا ہے, کہ عبادت ہوگی, یہ خدا ہے, تم بھی ابراہیم عبادت کرو. تو آپ نے کہا کہ میں اتنی جلدی کسی کو خدا نہیں مانتا, سوچ کر فیصلہ کر کے بتاؤں گا. جب تاروں کی چمک پھیکی پڑی تو کہا کہ جس کی چمک پھیکی ہو جائے وہ میرا خدا ہرگز نہیں ہے. چاند, جب چاندنی چمکی تو سارے کے لوگ سارے کے سارے پھر جھک گئے چاند کے آگے. کہا یہ کیا ہے, کہ یہ اور بڑے خدا ہیں. کہا ایسا نہیں, میں نہیں مانتا. جب سورج نکلا اور چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی, ختم ہو گئی, تو کہا کہ جس کی روشنی ختم ہو جائے وہ بھی میرا خدا نہیں ہے. پھر جب سورج چمکا تو سارے لوگ پھر سورج کے آگے جھکے کہ یہ تو سب سے بڑے خدا ہیں, انہیں تو بڑا جلال ہے, گرمی بہت ہے ان کے پاس, تو اس لیے ان کی عبادت کرنا تو بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس کو بھی خدا نہیں مانتا, ابھی میں فیصلہ نہیں دے سکتا, دیکھتا ہوں. جب یہ ڈوبا تو کہا جو ڈوب جائے وہ میرا خدا نہیں, جو ڈوب تو وہ کو بچا لے وہ میرا خدا ہے.
اس لیے میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ کتنی آسان لفظوں میں تبلیغ فرما دی۔ پھر آپ نے اپنے چچا کو دیکھا، وہ بت بناتا تھا۔ چچا کو تبلیغ کے المختصر ایک دن چچا گھر میں موجود نہیں تھا، چچا کے کمرے میں سے ایک بت اٹھایا اور بارش ہو کر نکلی تھی، چوک میں پہنچے۔ چوک میں پہنچنے کے بعد آپ نے اعلان کیا، ہے کوئی بے وقوف عقل کا مارا اس بت کو خریدنے اپنے مال کو برباد کر لے؟ اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ لوگوں یہ خدا نہیں ہے۔ اگر یہ خدا ہوتا تو دیکھو اپنے آپ کو بچاتا، یہ جب اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا تو تمہیں کیا بچائے گا؟ اور یہ کہہ کر پانی میں اوندھے منہ ڈال دیا۔ وہ گر گیا پانی میں، ایک گڈھے میں پانی جمع تھا، ڈوب گیا۔ کیا کر سکتا تھا؟ بت نیرا بت ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ نے کہا ہے لوگوں دیکھو سمجھو عقل پکڑو۔ چچا آیا، ناراض ہوا۔ محترم سامعین اکرام، آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ کوئی ایک ایسا موقع عنایت فرما کہ جہاں سارا شہر اور دیہات جمع ہو۔ تو وہ موقع بھی آیا کہ شہر کا میلہ لگتا تھا، سارے کے سارے لوگ میلے میں گئے۔ آپ اپنے گھر سے نکلے، کلہاڑی اٹھائی اور مندر میں پہنچ گئے۔ جی بے شک۔ یہ سب جاتے وقت چڑھاوے چڑھا کے گئے تھے، مورتیوں کے آگے۔ تو کسی ان کے خدا کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کے ہونٹ کاٹے، کسی کے کان کاٹے، کسی کی آنکھیں نکالی، الغرض سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ اور جو سب سے بڑا والا تھا نا، اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا کے اور اپنے گھر کو آ گئے۔ جی بے شک۔ میلے میں اطلاع پہنچی، سارے کے سارے لوگ میلہ ختم کر کے مندر میں آ گئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ برا حال ہے ہمارے بت کھانے کا۔ تو کہا یہ کام ابراہیم نے کیا ہوگا، اس کو بلایا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو ہماری تمہاری طرح ڈرپوک نہیں تھے کہ گھر میں چھپ کے بیٹھ جاتے، میں نہیں جا رہا، بھاگ جاتے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے وہ دن تو آج تو نے عطا کیا کہ سب کے سامنے اپنی بات رکھ سکوں گا۔ کیا بات ہے۔ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد لوگوں نے، جب پنڈتوں نے سوال کیا کہ ابراہیم یہ کیا حال ہے، یہ کس نے کیا، تو آپ نے کہا بڑے بے وقوف ہو، مجھ سے پوچھتے ہو، تم جو ان کے آگے مٹھائیاں چڑھا کر گئے تھے، پھول چڑھا کر گئے تھے، ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ میں زیادہ کھاؤں گا، میں زیادہ کھاؤں گا، میرا حصہ زیادہ ہے۔ بڑے والے کو غصہ آیا، چھوٹے والوں کو سب کو کاٹ پھاٹ دیا، اور خود کے گلے میں دیکھو کلہاڑی موجود ہے۔ کیا بات۔ تو سارے کے سارے پجاری کہنے لگے ابراہیم یہ بولتے نہیں ہیں، یہ کھاتے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ کہا بس میں یہی تو کہنا چاہتا تھا، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہی تو میرا کہنا ہے۔ اللہ ایک ہے جس کی عبادت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے اسلامی بھائیوں، پھر آپ نے دعا کی یا اللہ کوئی ایک ایسا موقع عنایت فرما، کیسا کہ جہاں پورا ملک جمع ہو، پورے ملک کے سامنے میں یہ بات کہہ سکوں کہ اللہ ایک ہے، عبادت اس کی ہوگی۔ نمرود کو اطلاع ملی بادشاہ وقت کو کہ ابراہیم نے بتوں کے ساتھ ایسا ایسا کر دیا، تو کہا بلایا جائے دربار میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو ڈرے نہیں، گئے اور جا کر کھڑے ہوئے۔ بولو یہ نمرود کیا کہنا ہے؟ بولے ہم نے سنا ہے کہ تم ہمیں خدا نہیں مانتے۔ تو بولے نہیں۔ بولے پھر کون ہے خدا؟ بولے خدا وہ ہے جس نے تجھے اور مجھے دونوں کو، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری مخلوق کو جس نے پیدا کیا، جس نے سورج چاند ستارے بنائے، یہ خدا نہیں ہے، ان کی عبادت نہیں ہے۔ ارے جن پتھروں کو ہاتھ سے بناتے ہو، لکڑی کو ہاتھ سے بنا کر روہنی کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، یہ کیا عقل مندی ہے؟ یہ ہرگز خدا نہیں ہے۔ تو نمرود کہنے لگا پھر خدا کون ہے؟ کہا میرا خدا وہ ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے، موت اور زندگی دیتا ہے، پیدا کرنا مارنا سب اسی کے اختیار میں ہے۔ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، کہ تو کیسا کرتا ہے؟ تو اب بادشاہ ہے اپنے وقت کا، اپنے قید خانے سے، جیل سے 2 آدمیوں کو بلوایا الگ الگ، اور کھڑے بھڑے دربار میں کہا کھڑے ہو کر بتاؤ آج ہمارے جج نے، آج ہمارے حاکم نے کیا فیصلہ سنایا تمہارے لیے، چیف جسٹس نے۔ تو کہا آپ کے چیف جسٹس نے آج فیصلہ سنایا ہے جج صاحب نے کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، کوئی آخری تمنا ہو تو بتاؤ۔ بولے جاؤ آزاد۔ بادشاہ ہم ہیں، حاکم کو حاکم ہم نے بنایا ہے، فیصلہ ہمارا چلے گا، ہم خدا ہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اس لیے جاؤ
آزادی کے ساتھ زندگی گزارو. اگر تمہارے محلے میں، تمہارے پڑوس میں، کوئی شہر میں تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے تو ہمیں بتا دینا، ہم اس کی آنکھیں نکلوا لیں گے. ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ توڑوا دیں گے. تمہارا کچھ نہیں بگڑ سکتا ہے. جاؤ جاؤ اپنے گھر جاؤ، آرام سے سکون سے زندگی گزارو. چلا گیا. دوسرے کو بلایا، تم بولو کہ ہمیں آزادی مل گئی تھی، کاغذات تیار ہو رہے ہیں، ہماری ضمانت منظور ہو گئی ہے. کیا اچھا؟ جلاد ادھر آؤ، اس کا سر مار دو. جلاد آیا، سر مار دیا گیا. کہا ابراہیم دیکھا، جو جینے کے لیے جا رہا تھا اسے ہم نے موت دے دی، اور جو مرنے کے لیے جا رہا تھا ہم نے اسے زندگی عطا کر دی. اس نے موت اور حیات ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم بھی خدا ہیں، عبادت ہماری ہوگی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا بڑا بے وقوف انسان ہے، اس کی سمجھ میں ایسا تو آئے گا نہیں. اس سے بجائے الجھنے کے اور سیدھا سیدھا ایک سوال کر لو. کہا نمرود ہمارا آخری سوال ہے، اگر اس سوال کا تم نے جواب دے دیا تو ہم تمہیں خدا مان لیں گے. اب میرے اسلامی بھائیوں بڑے توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں گے آپ. کیا کہ اگر تم نے ہمارے سوال کا یہ جواب دے دیا، پورا کر دیا، تو ہم تمہیں خدا مان لیں گے. نمرود نے سارے درباریوں سے کہا درباریوں سنو سنو سنو، ابراہیم سوال کرنے کے لیے جا رہا ہے جسے میں پورا کر کے دکھاؤں گا ابھی. کہ کیا سوال ہے؟ بولو ابراہیم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے. اے نمرود اگر تم بھی خدا ہو تو پچھم سے سورج نکال دو تو ہم تمہیں خدا مان لیں گے. جی بے شک. اگر تم پچھم سے سورج نکال دو تو ہم خدا مان لیں گے. میرے اسلامی بھائیوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ لو، بڑی گہرائی کے ساتھ ٹھنڈی سانس لے کر دماغ کو حاضر کر کے بتاؤ کہ اگر خدا نہ خواستہ نمرود پچھم سے سورج نکال دیتا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، ان کے سوال کی روشنی میں ساری دنیا نمرود کو خدا مانتی یا نہیں؟ مان لیتی نا کہ اللہ کے خلیل نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم پچھم سے سورج نکال دو گے تو ہم تمہیں خدا مان لیں گے. اب نمرود پریشان، کمر ٹوٹ گئی اس کی کہ یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا کہ پچھم سے سورج نکالے. ارے میرے اسلامی بھائیوں قربان چلے جائیے گا، جب مقام صحبہ میں علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے تو اسی ڈوبے ہوئے سورج کو ہمارے آقا نے پچھم سے نکالا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور مخدوم سمنا، قاری وسیع شب صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی ڈوبے ہوئے سورج کو پچھم سے آقا نے ہمارے نکالا. حضرت علی کی نماز عصر قضا ہے، حضرت علی روئے ہیں. تو اب بتاؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی روشنی میں تو جو پچھم سے سورج کو نکال دے وہ خدا ہے. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تم عبداللہ کے بیٹے بن کر دنیا میں چلے جاؤ، آمنہ کے بدن سے پیدا ہو جاؤ، حلیمہ کا دودھ پی کر دکھا دو. اے محبوب حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے چلے جاؤ. اے محبوب خانے کعبہ کا طواف کر کے لوگوں کے ساتھ دکھلا دو. اے محبوب پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے دکھلا دو تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ کہنے پائے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عبد المطلب کی انگلی پکڑے ہوئے دیکھ کر، آمنہ کے بدن سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھ کر، حلیمہ کا دودھ پیتے ہوئے دیکھ کر کوئی اپنے جیسا بشر نہ کہہ دے. اسی لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پچھم سے نکال دو. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے بڑے بے وقوف ہیں، جاہل. کیا بات ہے، زندہ باد. نہ ہنجار کیا کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اسی آسمان کے نیچے اسی زمین پر رہنے والے عقلیں ماری گئیں، نام کے مدرسے کھول کے بیٹھ گئے. صحیح بات. مدرسوں کے اندر تو وہی قرآن تو وہی پڑھایا جاتا، وہی حدیثیں پڑھائی جاتی. مرکزی مدرسہ اہل سنت العلوم میں بھی وہی ہے. بے شک. اور ان
نہ ہنجار و نہ عقلوں کے مدرسے میں بھی وہی ہے. مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے قاری صاحب کہ ان کے بچوں کی جو طلبہ ہوتے ہیں عقلیں نہیں ہیں, ان کے پاس شعور نہیں ہے. کیا بات ہے؟ ارے ہمارے بچے تو ذرا ساری اگر لغزش ہو جائے تو فوراً پکڑ کر سوال کر لیں, حضرت یہ ایسا کیوں ہوا؟ جی بے شک. آگے نہ بڑھنے دیتے جب تک سمجھ نہ لیتے. اور یہ کیسے ان آیتوں کا ترجمہ کرتے ہوں گے؟ وما ہوا علی الغیب بضنین, جب آتا ہوگا کہ یہ نبی بتانے میں بخیل نہیں ہے, کنجوس نہیں ہے, تو اس آیت کا ترجمہ یہ کیسے کر کے سمجھاتے ہوں گے؟ کیا ان بچوں پہ عقلیں نہیں ہیں؟ کیسا ترجمے کو الٹ سکتے ہیں؟ میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ نبی کے معنی ہی غیب بتانے والے کے آتے ہیں, تو جب یہ آتے ہوں گے تذکرے, یہ الفاظ کلمات, تو یہ کیسے بتاتے ہوں گے؟ تو پتا چلا کہ سب کچھ بتاتے ہیں لیکن دلوں پر مہر لگی ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون کے تحت سب کے سب موجود ہیں. یہ بے شک کہ نہ نظر نہیں آتا نہیں نہ سنائی دینا ہے, حق سے چھپ گیا ہے. آؤ آؤ میرے اسلامی بھائیوں, اب نمرود نے دیکھا کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا جواب تو ہے نا, ہم پچھم سے سورج تو نکال نہیں سکتے, تو کیا کریں؟ تو بولے بھئی ایک ہی ترکیب ہے کہ ابراہیم کو ایسی سزا دو. میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں, بہت جلدی 2-3 منٹ نہیں پوری کر دوں گا, ٹائم ہونے جاتا ہے اب, کہ ایسی سزا دو کہ رہتی دنیا یاد رکھے. جی جی. تو کیا کیا گیا؟ 30 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی ایک 4 دیواری باؤنڈری تیار کی گئی اور اس میں لکڑیاں جمع کی گئیں. عورتوں کے عقیدے اصل میں کچے ہوتے ہیں, اس لیے ان عورتوں کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ابراہیم نے تمہارے خداؤں کی یعنی بتوں کی برائی کری ہے, کاٹا ہے, اس لیے یہ بت ناراض ہو گئے ہیں, اب تمہاری گودیں سونی ہو جائیں گی, تمہاری اولادیں مر جائیں گی. صحیح ہے, تمہارے شوہر مر جائیں گے, تم بیوہ ہو جاؤ گی. تو یہ ڈر گئیں. تو یہ چرخے کاٹتی تھی, تاریخ کہتی ہے, اور شام کو جو سود کا مزدوری ملتی تھی نا, تو پیسے نہ لا کر لکڑی کے گٹھا لا کر اس 4 دیواری میں ڈال دیتی تھی. جب لکڑیوں سے بھر گیا, آگ لگا دی گئی, آگ کے شعلے اٹھے, ایسے شعلے اٹھے کہ آسمان تک اگر شعلے جاتے تھے اور اوپر تک کوئی پرندہ گزر جاتا تھا نا, تو وہ جل بھن کا کباب ہو کر نیچے آیا. ایسی بھیانک آگ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس دن یہ مناظرہ ہوا تھا نمرود سے, اسی دن باندھ دیا گیا, ہاتھ پیر کمرے میں ڈال دیا گیا تھا باندھ کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. سوال پیدا ہوتا تھا کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالے, اب کیونکہ آگ کے پاس جو ڈالنا جائے گا وہ جل کر خود جل بن کر کباب ہو جائے گا, وہ بھی نہیں بچے گا. تو کیا کریں؟ تو یہ شیطان مردود جس کے لیے قرآن میں آیا ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ ڈھیکلی کے ذریعے, پہلے پرانے کسان موجود ہیں یہاں پر, پانی دیا جاتا تھا, ایک منجمیک آلہ کہلاتا ہے, اس دور کا کہلا لو مشنری, ایسی کہ دور سے پھینک دیا جائے. تو اس میں بٹھایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. جتنی آتا ہے کہ جتنی دریاؤں میں مچھلیاں تھیں سمندر میں, سب نے اوپر کو منہ نکال لیے کہ یا اللہ ایک ہی تو تھا دنیا میں جو یہ کہتا تھا اللہ ایک ہے. پوری دنیا میں ایک ہی تو تھا جو کہتا تھا کہ اللہ ایک ہے, صرف اس کہنے پر یہ سزا دی جا رہی ہے. یا اللہ تو رحم فرما. ساری چینٹیاں نکل کر اپنے بلوں سے باہر تھی. یا اللہ تو کرم فرما. یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ساری دنیا میں ایک کہتا تھا ایک ہے تو, آج اسے ایسی سزا. یا اللہ تو کرم فرما. ارے حد تو یہ ہے کہ یہ زمین کی مخلوقات تو الگ رہی, آسمان پہ بسنے والی مخلوق اللہ کے نوری فرشتے بھی نکل کے باہر, اللہ, اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اسی وقت کون جس کی ڈیوٹی ہے بادلوں پر پانی برسانے پر فرشتے کی, وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا اللہ مجھے اجازت عطا فرما, تیرے پیارے خلیل ابراہیم کے پاس جانا چاہتا ہوں, کہ اجازت ہے جاؤ. وہ آیا, ابراہیم علیہ السلام ڈھیکلی میں موجود ہیں. اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ. کہا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا
اگر آپ حکم کریں تو میں ایسی بارش برساؤں گا کہ یہ شعلے جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں نا آگ کے، یہ شعلے تو بہت دور کی بات، ایک آگ کا انگارہ بھی نہ بچے گا، سب کو موسلادھار بارش کے ذریعے بہا کر لے جاؤں گا۔ کہا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، جب واپس چلا جا تیرا شکریہ۔ کون آیا پھر؟ دوسرے فرشتے نے عرض کی یا اللہ مجھے بھی اجازت عطا فرما۔ کون ہے وہ؟ جس کی ڈیوٹی ہواؤں پر ہے۔ وہ آگے سلام عرض کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اور کہتا ہے اللہ کے خلیل اگر آپ حکم کریں تو طوفان لے آؤں اور ساری آگ کو اڑا کر لے جا کر پہاڑوں میں سمندر میں ڈال دوں گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا تیرا بہت بہت شکریہ، جب تو چلا جا، مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب کون حاضر ہے؟ فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اجازت مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اجازت عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھی اجازت ملی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہے ابراہیم، بتاؤ کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ کہا جبریل مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ پھر کس سے ہے؟ کہ رب سے ہے۔ تو کہنے لگے کہ سنو اے ابراہیم علیہ السلام، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، رب سے تو حاجت ہے نا تمہاری؟ کہ ہاں۔ تو مجھ سے کہہ دو، میں رب سے جا کر کہہ دوں گا کہ تیرے پیارے خلیل کو یہ ضرورت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اے جبریل کیا میرا رب سمیع نہیں؟ کہ بے شک۔ تو کہا کہ بس میرا رب سن رہا ہے اور میں سنا رہا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا میرا رب بصیر نہیں؟ کہ بے شک۔ کہ بس میرا رب دیکھ رہا ہے کہ اس کا بندہ اس کا خلیل آگ میں جاتا ہے اور میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر میرے اسلامی بھائیوں، قربان چلے جائیے گا۔ اب اپنے موضوع کو روک کر عقیدے کی ایک بات تم سے کہہ کر چلا جانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا تھا کہ اے ابراہیم میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، کوئی حاجت ہو تو مجھ سے کہہ دو، میں رب سے جا کر کہہ دوں گا۔ ارے جب معراج کی رات آتی ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام ہم سب کے نبی کو لے کر مکے سے چلتے ہیں اور جانے کے بعد جب سدرۃ المنتہا پہ رک جاتے ہیں تو میرے آقا فرماتے جبریل آگے آؤ کہ بس یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، رب کی تجلی سے میرے بال پر جل جائیں گے، اس کے نور کی تجلی سے بس میری حد ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا جبریل سن، تو نے جب کہا تھا میرے جد امجد سے، جب میرے جد ابراہیم علیہ السلام ڈھیکلی میں بیٹھے ہوئے تھے، آنکھ سامنے موجود تھی، تو کہتا تھا میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، سن لے میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ اور اے جبریل تو کہتا تھا کوئی حاجت ہو تو بتا دو میرے باپ ابراہیم سے۔ تو سن میں کہتا ہوں جبریل تیری کوئی حاجت ہو تو بتا دے، میں رب سے کہہ دوں گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جبریل جانتے تھے کہ آج نبی پاک جلال میں ہے اس وقت، اس لیے ان کی جلالت سے بچنا ہے ورنہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جد کی تو کوئی حاجت نہیں تھی، انہوں نے تو نہیں بیان کی، میری حاجت ہے۔ کیا کہ معلوم ہے کہ نبی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ جی نبی ہم تم جیسے پاپی بدکار گناہگاروں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن جب امت کا گزر پل صراط پر ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے، گناہوں کے سبب جہنم کو اوپر سے اس میں سے گزرے گی، تو جو گناہوں کے سبب کٹ کٹ کر گرنے کا ڈر ہوگا، تو یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں عرض کر دے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مجھے حکم فرما دے، میں اپنا پر پہ جو ہے پل صراط پر بچھا دوں گا تاکہ امت آسانی کے ساتھ پار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں کہنے کو تو ابھی بہت کچھ باقی تھا لیکن میرا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اور اب بس یہیں پر ہی آنے والے مقررین انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سنائیں گے۔ بس رب کی